اساتذہ اور معلمین آداب۔ اسکولی تعلیم اور اساتذہ کی تعلیم کی فراہمی کرتے ہوئے ہمیں اکثر ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں جو ہمارے نظام کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ البتہ بعض مرتبہ ہم اس بات سے واقف نہیں ہوتے کہ یہ اقدامات کیوں اور کیسے ہیں، نیز یہ بھی کہ ان اقدامات میں ہمارا کردار کیا ہے۔ اسی تذبذب کے باعث یہ اقدامات ابتدائی بنیادی سطح پر باقاعدگی کے ساتھ نافذ نہیں ہو پاتے۔ 1976 کی آئینی ترمیم نے تعلیم کو کنکرنٹ فہرست میں شامل کیا ہے اور اسے ریاستوں یا مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی ساجھا ذمہ داری بنایا ہے۔ اس نمایاں تبدیلی سے قبل تعلیم خصوصی طور پر ریاستوں کی ذمہ داری اور اب مرکزی سرکار مالیاتی اور انتظامی مدد سمیت ضروری وسائل فراہم کر کے مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی سرکاروں کی مدد کر رہی ہے۔ حالانکہ تعلیم میں ریاستوں کے کردار اور ذمہ داریوں میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی مرکزی حکومت نے تعلیم کے قوی اور مربوط کردار کو دوبارہ بعمل کرنے، کوالٹی اور معیارات کو برقرار رکھنے کی وسیع تر ذمہ داری قبول کی ہے، جن میں تمام سطحوں پر تدریس پیشہ اور اس ملک کی تعلیمی ضروریات کا مطالعہ اور نگرانی بھی شامل ہے۔ ابتدائی تعلیم کی ہمہ گیریت کے حصول کے ساتھ ساتھ ثانوی سطح کی تعلیم کو فروغ دینے کے سلسلے میں مرکزی حکومت نے بڑی تعداد میں پروگراموں اور پروجیکٹوں کا آغاز کیا ہے۔ انہیں عرف عام میں مرکز کے زیر سرپرستی اسکیم کہا جاتا ہے۔ ان میں مرکزی سرکار بڑے پیمانے پر فنڈز فراہم کرتی ہے، ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی سرکاریں مختلف مالیاتی حصص فراہم کرتی ہیں اور ان اسکیموں کو نافذ کرتی ہیں۔ سرکار مختلف اسکیموں کو نافذ کرنے میں ایک مربوط رسائی اپناتی ہے جو تعلیم کے متعلق قومی پالیسیوں کے اصول کے مطابق ہوتی ہیں، تاکہ قومی انسانی وسائل کے امکانات کو مکمل طور پر دوام فراہم کر کے سب کے لیے مساوی معیاری تعلیم کو یقینی بنایا جا سکے۔ عام مقاصد میں اسکولی تعلیم کے معیار کے ساتھ ساتھ رسائی کو فروغ دینا، محروم گروپوں، کمزور طبقات کی بہتری کے ذریعے مساوات کو فروغ دینا اور مجموعی طور پر تعلیم کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ تعلیم کا یہ موضوع وزارت تعلیم کے اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کے ذریعے کیے گئے اہم اقدامات پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جس کا مقصد اسکولی اور اساتذہ کی تعلیم میں معیار کو بہتر بنانا ہے۔ یقیناً آپ کو سمگر شکشا کے بارے میں علم ہوگا، جو کہ مرکز کے زیر سرپرستی ایک اسکیم ہے۔ یہ موضوع سمگر شکشا کے اہم مقاصد اور عناصر کا احاطہ کرتا ہے، جن میں پری اسکول کی تعلیم، پڑھے بھارت بڑھے بھارت، لائبریری اور اسپورٹس کی گرانٹس وغیرہ شامل ہیں۔ یہ موضوعات ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ذریعے کیے گئے بہترین عوامل میں ان میں سے کچھ آپ کے ساتھ ساجھا کریں گے، جن میں جھارکھنڈ کی ای ودیا واہنی اور اڈیشہ کا مو اسکول ابھیان جسے طریقہ کار شامل ہے۔ مڈ ڈے میل سے نئی رسائیاں بھی اس موضوع کا ایک ناگزیر حصہ ہیں۔ یہ موضوع سمگر شکشا کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرنے کے لیے آپ کو جگہ فراہم کرنے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کے تجربات کے بارے میں بھی معلوم کرنا ہے۔ اس موضوع کے ذریعے آپ اسکولی تعلیم ہمہ گیر بنانے اور اس کے معیار کو بہتر بنانے کے تئیں اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کے ذریعے کیے گئے انتہائی تازہ اقدامات کے بارے میں بیداری پیدا کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اساتذہ کی صلاحیت سازی کے کچھ حالیہ اقدامات سے بھی آگاہی حاصل کر سکیں گے، جن میں
ابتدائی سطح پر اسکولی سربراہوں اور اساتذہ کے لیے قومی اقدام اور اساتذہ کی مجموعی پیشرفت یعنی نشٹھا جیسے اقدام شامل ہیں۔ اس میں کووڈ-19 وبا کی مدت کے دوران اسکولی تعلیم کے نظام کی ضروریات پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات بھی شامل ہیں۔ یہ متبادل تعلیمی کیلنڈر اور آن لائن نشٹھا ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس موضوع میں آپ کا سفر آپ کے اسکول کے بچوں کے لیے اور ملک بھر میں اسکولی تعلیم کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ شکریہ۔